باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْإِسْتِفْهَامُ فَهُوَ طَلْبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ وَأَدَوَاتُهُ اما الاستفہام یعنی استفہام کی اب تعریف پڑھ رہے ہیں۔ فَهُوَ طَلْبُ الْعِلْمِ بِشَيْءٍ وہ کسی چیز کا علم حاصل کرنا ہے، وَأَدَوَاتُهُ اور اس کے ادوات جو ہیں الحمزہ وحل وما ومن ومتى وأیان وکیف وأین وأن وکم وأیٌ، یہ اس کے ادوات ہیں۔ استفہام وہ اب یہ جو استفہام کی انہوں نے بحث کی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ ساتھ اس کے ادوات بھی بتائے ہیں کہ کن کن الفاظ کے ساتھ سوال کیا جا سکتا ہے۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا۔ اب سب سے پہلے انہوں نے حمزہ کی بحث کی۔ حمزہ کے بارے میں اب جانتے ہیں۔ فالحمزۃ لطلب التصور او التصدیق، حمزہ جو ہے یا تصور یا تصدیق، ان میں سے کسی ایک کو معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہ ادراک المفرد، اور وہ مفرد کے حاصل اور معلوم کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہ کہتے ہیں علی مسافر ام خالد، کیا علی مسافر ہے یا خالد، دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ سفر کس نے کیا ہے، علی نے کیا ہے یا خالد نے کیا ہے۔ تعقید ان السفر حصل من احدہما، اور دوسرا یہ اعتقاد ہے کہ سفر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں تعقید ہو، یعنی کہ تیرا اعتقاد یہ ہے کہ ان السفر حصل من احدہما، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے سفر کیا ہے۔ ولیکن تطلب تعیینہ، لیکن تو اس کی تعیین چاہتا ہے کہ کیا کس نے ہے۔ ولذا یجاب بالتعیین، اور جب اس کے تعیین کے ساتھ جواب دیا جائے گا فیقال، تو پس کہا جائے گا علی، علی نے، اگر یہ کہا گیا کہ علی نے سفر کیا ہے تو یہ جو ہے اس کی یہ جو ہے علی کی جو آپ نے تعیین کی ہے تو اس کی تعیین کے ساتھ یہ تصدیق ہو گئی کہ علی نے جو ہے سفر کیا۔ وہ تصدیق ہوا ادراک النسبت ہی، تصدیق کیا ہے، یہ وہ نسبت ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ادراک ہے، ادراک النسبہ، جس سے نسبت کو معلوم کیا جائے، نسبت کو معلوم کیا جائے۔ نحو اسافر علی، اس کی مثال کہتے ہیں کہ جی کیا علی نے سفر کیا، کیا علی نے سفر کیا۔ تستفہم عن حصول السفر، آپ سوال کر رہے ہیں سفر کے حصول کے بارے میں، وعدمہ ہی، اور اس کے نہ ہونے کے بارے میں، یعنی سفر کیا ہے یا نہیں کیا، اس بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ پہلی مثال میں، پچھلی میں آپ نے دیکھا کہ اس میں تعیین پوچھی جا رہی تھی کہ علی نے سفر کیا ہے یا خالد نے کیا ہے، دو شخصیات میں سے۔ سفر کا تو کنفرم ہے، سفر کا کنفرم ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کیا کس نے ہے، علی نے کیا ہے یا خالد نے۔ لیکن اس مثال میں سفر کنفرم کرنا ہے کہ علی نے سفر کیا ہے یا نہیں کیا، یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ وَلِذَا يُجَابُ بِنَعَمْ أَوْ لَا، اور اس کا جواب جو ہے ہاں یا نہیں کے ذریعے دیا جائے گا۔ پچھلی مثال کا جواب جو ہے وہ کہا جائے گا کہ مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ علی نے دی ہے، علی نے سفر کیا ہے، تو یہ تعیین کر کے دیا جائے گا پہلی صورت میں۔ دوسری صورت میں ہاں یا نہ کے صورت، نہ کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ والمسئول عنہ فی التصور، اور مسئول عنہ جو ہے تصور میں، ما یلی الحمزۃ، حمزہ کے بعد آنے والا لفظ ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ لَهُ مُعَادِلٌ،
اور اس کا ایک معادل بھی ہوتا ہے، یعنی مسئول عنہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پوچھی جانے والی کوئی چیز جس کے بارے میں، ایسی وہ چیز جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں، اس کا کوئی معادل بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں معادل یعنی اس کے بدلے میں آنے والی کوئی چیز، اس کے بدلے میں آنے والی چیز یذکر بعد ام، جو ام کے بعد ذکر کی جاتی ہے، وہ تسمى متصلۃً، اور اس ام کو، یہ جو ام ہے نا، اس ام کو ہم ام متصلہ کہیں گے۔ فتقول فی الاستفہام عن المسند الیہ، اب جو ہے تو سوال جب کرے گا مسند الیہ کے متعلق سوال کرے گا، تو کس طرح سوال کرے گا؟ تو کہے گا انت فعلت ھذا، کیا یہ تو نے کیا ہے، ام یوسف، یا یوسف نے۔ وعند المسند، مسند کے بارے میں جب تو سوال کرے گا اراغب انت عن الامر، کیا تو اس کام میں مشغول ہونا چاہتا ہے، ام راغب فی، یا نہیں، یعنی اس کام میں تیری دلچسپی ہے یا کہ نہیں۔ وعن المفعول، اور مفعول کے متعلق جب تو سوال کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ایایا تقصد ام خالد، کیا تو میرے پاس آیا ہے یا خالد کے پاس؟ تصدیق کی جا رہی ہے کہ مجھے یہ پکی بات بتا کہ میرے پاس آیا ہے یا خالد کے پاس آیا ہے، یہ مفعول کے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ اور جب وعن الحال، جب تو حال کے متعلق سوال کرے گا حمزہ کے ساتھ، تو اس طرح ہوگا راکبن جئت ام ماشین، کیا تو میرے پاس سوار ہو کر آیا یا پیدل، یعنی کیا تو سوار ہو کر آیا ہے یا پیدل آیا ہے۔ وعن الظرف، اور اگر ظرف کے متعلق حمزہ استفہام سے سوال کیے جائے تو اس طرح ہوگا یوم الخمیس قدمت ام یوم الجمعۃ، کیا تو جمعرات کو آیا ہے یا جمعہ کو، یوم الخمیس جمعرات کو کہتے ہیں۔ تو یہ اب دونوں کے متعلق سوال ہو رہا ہے، پہلا جو ہے مسئول عنہ ہوگا، اور ام کے بعد والا جو ہے وہ معادل ہے، ام کے بعد جو بھی ذکر ہوگا وہ معادل ہے۔ وہکذا، وہ آگے کہتے ہیں اسی طرح ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں وقد لا یذکر المعادل نحو، وقد لا یذکر المعادل، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ معادل ذکر نہیں کیا جاتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے معادل ذکر ہی نہیں کرتے، جیسے نحو جیسے انت فعلت ھذا، کیا یہ کام تو نے ہی کیا ہے، راغب انت عن الامر، کیا تو اس کام سے اعراض کرنے والا ہے، یعنی اس کام میں تیری دلچسپی ہے۔ ایایا تقصد، ایایا تقصد، یعنی کہ کیا تو میرے ہی پاس آ رہا ہے، میرے ہی پاس آیا ہے۔ راکبن جئت، کیا تو سوار ہو کر آیا ہے۔ یوم الخمیس قدمت، کیا تو جمعرات کو آیا ہے۔ تو اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے سوال پوچھنا، کبھی کبھی معادل بھی ذکر نہیں کیا جاتا، تو یہ اس طرح بھی سوال پوچھنا جائز ہے حمزہ کے ساتھ۔ والمسئول عنہ فی التصدیق نسبت ولا یکون لها معادل، مسئول عنہ جو ہے یہ کیا ہے، والمسئول عنہ فی التصدیق نسبت، اور تصدیق میں جو مسئول عنہ ہوتا ہے وہ نسبت ہوتا ہے، وہ نسبت ہوتی ہے۔ ولا یکون لها معادل، اس کے لیے معادل کی ضرورت نہیں ہوتی، معادل نہیں ہوتا۔ فإن جاءت ام بعدها، اور پس اگر آ جائے اس کے بعد ام کا کلمہ آ جائے، قدرت منقطعتاً، تو اس کو جو ہے منقطع کہا جائے گا۔ وتکون بمعنی بل، اور وہ بل کے معنی میں ہو جائے گا۔ اگر یہ جو تصدیق ہے، تصور کے بارے میں آپ نے جان لیا، اور مسئول عنہ میں جو تصدیق ہے وہ نسبت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے معادل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب معادل کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پس جب اس کے بعد ام آ جائے گا
ام کا کلمہ آ جائے گا، معادل کے لیے ام کا کلمہ، جس طرح معادل کے لیے ام کا کلمہ لے کر آتے تھے نا، اس طرح اگر ام کا کلمہ آ جائے گا تو ایسی صورت میں وہ ام جو ہے وہ منقطع گنا جائے گا اور بل کے معنی میں ہوگا۔ یہاں تک کافی ہے۔ اگلا سبق ہم انشاءاللہ عزیز حل کے متعلق جانیں گے اگلے سبق میں، کہ حل جو ہے وہ کس طرح عمل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔